سے پہلے تو وہاں پر منحرف رکن بیٹھے ہوئے ہیں اور منحرف رکن کے اندر بھی آج 29 میں سے صرف 16 لوگ موجود تھے. 13 لوگوں نے تو اس قابل بھی اس کمیٹی کو نہیں سمجھا. اینڈ دیٹ از ہیڈڈ آلسو بائی اے منحرف رکن جو ہمارے ہی ووٹ پر آئے اور آج ہمارے ہی ووٹ پر آ کر چھلانگے لگا رہے ہیں. آرٹیکل 68 دیٹ از ویری کلیئر. اور آرٹیکل 68 کیا کہتے ہیں کہ ججز کا کنڈکٹ زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. انہیں بلانا یا ان کی چھان بین کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور انہی کے ابھی جو یہ پی ڈی ایم کے سینیٹر صاحب ہیں جو کافی دیر سے گمشدہ تھے, ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گیا رضا ربانی صاحب کی. سپریم کورٹ کے کسی جج کے اثاثوں کی تحقیقات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حدود سے تجاوز ہے. تو یہ ساری باتیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ آگے کریں کہ یہ پارلیمنٹ کو بیسیکلی ججز کے اگینسٹ نہیں کھڑا کر رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو آئین اور قانون کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں. یا تو انہیں آئین اور قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, یا یہ آئین اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں کہ کبھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں موشن سے, قراردادوں سے, اپنی تقریروں سے, یا عدلیہ پہ اٹیک کر کے, یا وہی والی سٹوری ریپیٹ کر کے جو ان کی اپنی پاسٹ ہسٹری رہی ہے. کیا آپ نے کہا جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کس طرح کے کام ہونے چاہیے, ہے نا. بول تو ایک اس کو سزا مل رہی ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی. آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کو, شعیب صاحب کو سزا مل رہی ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی, حق کی بات کرنے کی, جو ARY کو بھی ملتی رہی ہے, جس کا جو آپ نے بھی فیس کیا ہے, جس کا شکار ارشد شریف شہید صاحب ہوئے ہیں, عمران ریاض صاحب لے لیں, موحد پیرزادہ صاحب لے لیں, سمیع ابراہیم صاحب, برشا کے, نیم اینی ون. آپ کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کھڑا ہوا اس سائٹ کے اوپر کہ اس نے بات کی آئین, قانون, انسانی حقوق, جو حق سچ کی بات کی نا, اس کو بتایا گیا کہ بھائی تم ہو کون, عبرت کا نشان ہمیں بنائیں گے. اس کو بنینا ریپبلک کہنا بھی جو ہے نا, بنینا ریپبلک کی اس وقت انسلٹ ہوگی. کیونکہ یہاں پر جو ہو رہا ہے نا, ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں. ابھی کہا گیا آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں. ذرا میں آئین اور قانون کے لحاظ سے 2 اسمبلیاں توڑی تھی نا, اسمبلیاں توڑ کر گئے تھے نا الیکشن میں, کیا ملا ہے آج ہمیں. اس کے بعد آئین نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, پہلے کہا 90 دن سے 120 دن میں آئے, اب 120 دن کے بعد بھی نہیں پتا کہ اگلے 120 دن بعد بھی وہ الیکشن ہوں گے. تو یہ کون سا آئین اور قانون ہے اس ملک میں؟ پھر وہ کون سا آئین اور قانون ہے کہ رات کے 3 بجے آپ ہمارے گھروں کے دروازے توڑیں, ہماری چادر چار دیواری کے تقدس پامال کریں, ہمارے اوپر کیا خان صاحب کے اوپر آپ 150 مقدمات کریں, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ تمہیں قتل کیے جانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں, تمہارے لیے لائف تھریٹ ہے, لیکن تم نے خود پیش ہونا ہے اور ہر پیشی میں تم نے خود آنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ تم پہنچو بھی, چاہے تم نے 8 پیشیاں بھگتنی ہیں. آپ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے کر جائیں, اس کے بعد ان کی بیلز ہو جائیں, لیکن آپ انہیں پورے ملک کے اندر گھماتے رہیں. آپ ناجائز طور پر زمان پار کے اوپر حملے کریں, آپ ہمارے فون ٹیپس کریں, آپ ججز کے فون ٹیپس کریں, آپ ان کو لیک کریں اور اس کے بعد آپ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھائیں, ان پر ظلم کریں, کسٹوڈیل ٹارچر کریں, اعظم سواتی صاحب, شہباز گل صاحب, ہمارے اور لڑکوں کے اوپر. یہ آئین اور قانون ہے اس ملک میں. تو میں آج یہ کہتی ہوں, جب مجھے یہ آئین اور قانون سکھایا جا رہا ہے اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے پہلے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے تھی, تو میں یہ بتا دوں عمران خان صاحب قانونی چارہ جوئی کرنے گئے تھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں FIR میں کچھ لوگوں کو نامزد کرتا ہوں, کیا نامزد کیا گیا ان کو؟ مجھے یہ بتائیں. عمران خان صاحب کے اوپر ہی پابندی لگا دی گئی کہ میڈیا پہ ان کا بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا, آپ کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا, بول کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا, پابندیاں لگائی گئی, ہر اس چینل پر لگائی گئی. ہم اپنی تقریر نہیں دکھا سکتے, ہم خان صاحب کے ٹکرز نہیں دکھا سکتے, ہمیں سلیکٹڈ چینلز کے اوپر منع کر دیا جاتا ہے اور پروگرامز کے اوپر منع کر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے. مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور اس ملک میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور جب آئے گی قانونی چارہ جوئی کی بات, یہ میرا حق ہے, یہ خان صاحب کا حق ہے کہ انہیں کسی کے اوپر سسپیکشن ہے, بیکاز ہی از دا وکٹم. وکٹم اپنی سسپیکشن شو کرتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر شک ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے تفتیش کرنا. بالکل ارشد شریف صاحب کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اٹھائے, ان کی بیگم صاحبہ کی ٹویٹ اٹھائے, ان کی ماں کے نامزد کردہ ہوا لوگ اٹھائے, اور اس کے بعد سے قانونی چارہ جوئی شروع ہوگی, اور عوام کے یہی
سوال ہے آج عوام کے سوال یہ ہیں کہ ہم اس ملک میں دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں, جو وہ پاکستان ہوگا کہ پہلی قانون کی جو چارہ گوئی ہوگی نا وہ ہوگی نواز شریف کے اگینسٹ, دوسری ہوگی مریم صفدر کے اگینسٹ, تیسری ہوگی خواجہ آصف ایاز, صادق پرویز رشید زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان یا ان کے داماد کے اگینسٹ. لیکن عالیہ بی بی پھر یہاں پر سوال یہ ہے نا کہ there should be a way out, مطلب اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے ساری جو سچویشن ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں عالیہ بی بی آپ کی طرف آتا ہوں, سچویشن آسان نہیں ہے, آسان ہمارے لیے نہیں ہے. ہم سوال ایک لاسٹ بات مجھے کرنے دیں, ایک لاسٹ بات, اس کے بعد جات کریں گے, بات پہ بیپ لگا دیں گے, جہاں ہم پریس کانفرنس کریں گے ہمیں اٹھا لیں گے, جہاں ہم ٹویٹ کریں گے پسند نہیں آئی فارغ لے جاؤ اور غائب کر دو 10 دنوں کے لیے. اس ملک میں دو چیزیں نہیں چل سکتی اور سچویشن مشکل نہیں ہے, عوام فیس کرنے کو تیار ہے کیونکہ عوام خوف کے بت توڑ چکی ہے. آپ نے نہیں توڑے تھے 10 دن, آپ نے غیر قانونی حراست میں رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے تھے. ہماری ملک سے بھی محبت ہے, ادارے سے بھی محبت ہے. اگر نفرت کسی سے ہوگی تو وہ ان لوگوں سے ہوگی جو ادارے کی عزت اور تقریب پر عالیہ بی بی ساتھ رہیے گا, عالیہ بی بی ساتھ رہیے گا. ہم توہین پارلیمان کی بات کرتے ہیں, توہین پارلیمنٹیرین کی بات کرتے ہیں, توہین ادارے کی بات کرتے ہیں, اور بھی بڑا کچھ بات کرتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں اب یہ کون سی توہین ہے کہ ڈالر آپ 178 سے 287 پر لے جائیں, پیٹرول 149 سے 283 پر لے جائیں, آٹے کی بوری آپ 1300 سے 3200 پر لے جائیں, سٹاک مارکیٹ آپ کی نیچے آ جائے, سیمنٹ آپ کا ڈبل ہو جائے, بجلی کی قیمتیں 12 روپے یونٹ سے 52 روپے یونٹ پر چلی جائے, کوکنگ آئل آپ کا 3 ٹائمز بڑھ جائے, چاول کی قیمت آپ کی ٹرپل ہو جائے, گروتھ ریٹ آپ کا 6% سے نیگیٹو میں چلا جائے, شرح سود آپ کا 12% سے 21% پر چلا جائے, زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے 4 ارب ڈالر پر آ جائیں, ماہانہ ایکسپورٹس آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے, 25% آپ کی ایکسپورٹ پہ کمی آ جائے, اسی طرح سے 18% آپ کے ریمیٹنسز میں کمی آ جائے, باقی آپ کی سبزیاں, فروٹ, دودھ, چائے کی پتی, ہر چیز کے اندر ٹرپل ٹائمز آپ کی کاسٹ ہو جائے. اس کو توہین عوام بولتے ہیں, لگتی ہے اس پہ کسی لیکن عوام کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں, عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں نا. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, عوام تو کیڑے مکوڑے. آج پاکستانی روپے کی جو قیمت ہے وہ سری لنکن روپی سے بھی کم ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں اس پہ کوئی پریس ریلیز ایشو کرے گا, اس پہ کوئی معافی مانگے گا, یا ہمارے پارلیمنٹ کی یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کی اور ڈمی پارلیمنٹ کی یا کابینہ کی پریورٹی یہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ججز کو فکس کرنا ہے, سپریم کورٹ کو فکس کرنا ہے, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات میں کمی کرنی ہے, ہم نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے اثاثوں کی چھان بین کرنی ہے, یا ہم نے 8 ججز کو جو ہے ان کے کنڈکٹ کے اوپر کب استحقاق کمیٹی میں بلانے. یہ چیزیں نہیں چل سکتی ہیں ایسے, کیونکہ عوام اس ورج کے اوپر آگے اور اس ملک کو اس ورج کے اوپر لایا گیا ہے کہ اب عوام یا تو باہر سے پہلے تو ہم جو ہے نا, جو ہمیں کہا گیا ہے, ہم کل تو جائیں گے, ایک درخواست لے کر جائیں گے, پہلے FIR کٹوائیں گے اور نامزد کریں گے ان لوگوں کو جو ہمیں لگتا ہے کہ جو خان صاحب کے پیچھے تھے, اور اس کے بعد ہم تو کھڑے ہیں, ہم تو کھڑے رہیں گے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اور ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے, کیونکہ اب عوام کے غم و غصہ کا نہ راستہ نہ کوئی پریس ریلیز روک سکتی ہے, نہ یہ گرفتاریاں روک سکتی ہیں, نہ کسی کے آڈیو ویڈیوز روک سکتی ہیں, نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے. اور میں صرف اتنا بتا دوں, اور میں بصد احترام یہ باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ عوام جو سوال اٹھاتی ہے نا ان کا جواب دینا چاہیے. اور اگر آپ کو ترجمانوں کو 10%, 50% کرپشن کرنے والے ترجمانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے نا, تو ان لوگوں کو یاد کر لیں جو کل کو آپ کی 5th جنریشن وار لڑتے تھے, اور اب وہ کیوں آپ سے سوال کرنے کو تیار ہیں, کیوں آج عوامی کے لیے